السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مسئلہ نمبر 3 چیپٹر نمبر 9 کلاس دہم۔ مسئلہ نمبر 3 کا جو دعویٰ ہے، دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔ اب یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس دائرے کے مرکز سے ایک قطع خط آتا ہے او ایم، جو کہ جیسا کہ مسئلہ نمبر 2 میں بھی ہم نے اس کو پڑھا۔ یہ جو قطع خط او ایم ہے، یہ ہمارے پاس یہ اے بی جو اس کا وتر ہے، اے بی اس کا وتر ہے، اے بی کے اوپر او ایم عمود ہے، یعنی کہ او ایم اس کے اوپر 90 کا زاویہ بناتا ہے اے بی کے اوپر۔ اب اس نے کہا کہ ثابت کرو کہ یہ جو 90 کا زاویہ بنانے والا قطع خط او ایم ہے، جو کہ اے بی کے اوپر ہے، عمود ہے، یہ اس کی تنصیف کرتا ہے۔ مطلب یہ اس کے سینٹر پہ آتا ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو نصف کرتا ہے، اے بی اور اے ایم اور ایم بی میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، برابر حصوں میں۔ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کی تنصیف کرتا ہے۔ تو معلوم اسٹوڈنٹس ہمیں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں مرکز او والے دائرے کا وتر کون ہے جی؟ وتر ہمارے پاس اے بی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نے ہمیں جو بات بتائی کہ او ایم اس کے اوپر عمود ہے، اس نے خود بتایا کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، تو اب ہم کہیں گے اس طرح کہ وتر جو ہے اے بی پر اس طرح کے وتر اے بی کے اوپر عمود کون ہے جی؟ ہم یہاں لکھیں گے جی عمود کون ہے؟ عمود او ایم۔ او ایم جو ہے وہ وتر اے بی کے اوپر عمود ہے۔ یہ جو ڈائیگرام ہمیں بتا رہی۔ اس کے بعد وہ چاہتے کیا ہیں، مطلوب کیا ہے یہاں سے؟ مطلوب یہ ہے کہ یہ جو ایم ہے یہ دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ تنصیف کرے، ایم وسطی نقطہ ہو۔ تو یہاں لکھیں گے نقطہ ایم، کوما لگائیں گے، وتر اے بی کا وسطی نقطہ ہے۔ پچھلے مسئلے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ وسطی نقطہ ہے اور ثابت کرنا ہے کہ وہ تنصیف کرتا ہے، ثابت کرنا تھا کہ وہ عمود ہے۔ اب یہ کہہ دیا کہ یہ عمود ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کے وسط سے گزرتا ہے۔ ایم وسطی نقطہ ہے، وسطی نقطہ ہے، یعنی ہم لکھیں گے کہ جو اے ایم ہے وہ برابر ہے ایم بی کے یا بی ایم کے۔ تو جو میئرمنٹ اے ایم ہے یہ برابر ہے میئرمنٹ بی ایم کے، یعنی کہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ ایم جب وسط میں ہوگا تو یہ والی ویلیو، یہ والی لمبائی، یہ والا جو ہے وہ قطع خط اس قطع خط بی ایم کے برابر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس عمل جو ہم نے کیا وہ عمل وہی پہلے والا جو عمل تھا کہ ہم نے کیا کیا، اے کو بھی او سے ملا دیا، نقاط اے اور بی کو کیا کیا ہم نے، او سے ملا دیا۔ یہ ہم نے عمل کیا یہاں پہ۔ تو اب ہم یہاں کیا لکھیں گے کہ یہاں ہم لکھیں گے، کیا لکھیں گے جی؟ نقاط اے اور بی کو، نقاط اے اور بی کو کس سے ملایا؟ مرکز او سے ملایا۔ یہ ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ ڈایاگرام ہے، ڈایاگرام ہمارے سامنے ہے۔ تو اتنا کام ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بیانات اور دلائل پر۔ تو اسٹوڈنٹ بالکل سملرلی جیسے پچھلے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا، ہمارے پاس 2 مسلسیں بنتی ہیں۔ کون کون سی 2 مسلسیں ہیں
ایک ہمارے پاس ہے مثلث او اے ایم ہے، یہ مثلث ہے او اے ایم، اور دوسری ہمارے پاس مثلث جو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے مثلث او بی ایم، تو ہم لکھیں گے او بی اور ایم، یہ دو مثلث ہیں، یہ ایم لکھا ہوا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، او اے ایم اور او بی ایم۔ اب یہ دو مثلث ہیں، اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمیں بتایا کہ او ایم جو ہے وہ عمود ہے، اس نے کہا نا دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، یہ دائرے کے مرکز سے وتر اے بی پر عمود ہے، اس کا مطلب یہ زاویے جو ہیں یہ زاویہ جو ہے او ایم اے زاویہ اور او ایم بی جو یہ زاویہ یہ 90 کے زاویے ہیں دونوں، یعنی کہ یہ بھی 90 کا ہے اور یہ بھی 90 کا ہے، یہ اس نے خود بتا دیا، تو ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہے، معلوم پھر ہمیں کیا ہوا جو اس نے بتایا ہمیں، اس نے کیا بتایا کہ جو میئرڈ ویلیو ہے زاویے کی، کون سا زاویہ او ایم اے، تو ہم یہاں لکھیں گے او ایم اے جو ہے یہ برابر ہے کس زاویے کے، میئرڈ اینگل او ایم بی کے، اور یہ کس کے برابر ہیں، یہ 90 کے برابر ہیں 90 ڈگری کے ایکول ہیں۔ اسٹوڈنٹ زاویہ پڑھتے ہوئے جس نکر پر زاویہ بنا ہو اس کو سینٹر میں پڑھنا ہے، مثلا یہ ایم پر زاویہ بنا تو ہم پڑھیں گے اس سائڈ والے کو پڑھیں گے او ایم اے، اور یہ بھی ایم پر بنا ہے تو او ایم بی، جس پر بنے اس کو مرکز میں پڑھنا ہے۔ تو اب ایک تو یہ چیز اس نے بتا دی کہ یہ 90 کا زاویہ، تو ہم نے اس معلوم میں لکھ لیا کہ یہ عمود ہے۔ دوسری بات ہمیں کس چیز کا پتہ ہے، وہ پرانی بات ہے کہ یہ او اے بھی دائرے کا رداس ہے اور او بی بھی دائرے کا رداس ہے، تو یہ برابر ہوں گے، تو ہم لکھیں گے ایک ہی دائرے کے رداس، ہم اس کو لکھیں گے ایک ہی دائرے کے رداس ہیں، وہ کون ہے جی، میئرمنٹ یا میئرڈ ویلیو او اے یہ متماثل ہے یا برابر ہے کس کے، میئرڈ ویلیو آف او بی کے، یہ کتا خط او اے جو ہے یہ او بی کے برابر ہے کیونکہ یہ ایک ہی دائرے کے رداس ہیں دونوں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہم جانتے ہیں، جیسے کہ پچھلے مسئلے میں بھی پڑھا کہ او ایم اس مثلث کا بھی حصہ ہے، او اے ایم مثلث کا بھی او ایم حصہ ہے، اور او بی ایم مثلث کا بھی او ایم حصہ ہے، تو یہ دونوں میں پائی جاتی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے جی مشترک کیا ہے ہمارے پاس کہ میئر ویلیو جو ہے وہ او ایم جو ہے وہ برابر ہے میئر ویلیو او ایم کے، یہ او ایم دونوں مثلثوں میں مشترک ہے۔ اب ہمیں کیا چیز محسوس ہوئی، ہمیں کیا چیز معلوم، کیا چیز ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ او اے اس او بی کے برابر ہے، یعنی کہ ایک سائڈ برابر ہو گئی، او ایم کے برابر ہے تو ان دونوں کی دوسری سائڈ بھی برابر ہو گئی، اور ایک زاویہ بھی برابر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ والی جو ویلیو ہے یہ وتر کہلاتی ہے۔ اگر ہم مثلث بنائیں تو مثلث کے اندر اگر یہ ایک مثلث اس کو بنایا جائے تو اسٹوڈنٹس یہ وتر ہوتا ہے، یہ عمود ہے، اور یہ نیچے والا قاعدہ ہے، تو وتر کو ہم ہائپرٹینیوس کہتے ہیں انگلش میں، اور عمود کو پرپینڈیکولر کہتے ہیں، لیکن یہاں اس نے سائیڈ کا ذکر کیا ہے، سائیڈ کا، کہ یہ ایک سائیڈ ہے، اس نے اس کو ایس سے لکھا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث جس میں ایک زاویہ قائمہ ہو 90 کا ہو، تو ہمارے پاس دونوں مثلثیں قائمۃ الزاویہ ہیں، اس میں بھی ایک زاویہ 90 کا ہے، اس میں بھی ایک زاویہ 90 کا، تو ہم لکھیں گے قائمۃ الزاویہ، یہاں لکھیں قائمۃ الزاویہ مثلثان، کے دونوں مثلثیں جو ہیں ان میں زاویہ 90 کا ہے، تو ان کی جو سائیڈز ہیں ہائپرٹینیس سائیڈ کے متماثل ہے، یعنی کہ ایک جو وتر ہے وہ اور عمود، اس مثلث کا وتر اور عمود اس مثلث کے وتر اور عمود کے برابر ہے، ہائپرٹینیوس سائیڈ برابر ہے ہائپرٹینیوس سائیڈ کے، تو ہم یوں لکھیں گے کہ جب اس کی ایک سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہے تو اس کا زاویہ بھی ایک اس زاویے کے برابر ہے اور دو سائیڈز بھی برابر ہیں، تو یہ دونوں مثلثیں پھر آپس میں برابر ہوں گی، تو ہم کہیں گے مثلث او اے ایم برابر ہوگی مثلث او بی ایم کے۔ جب یہ دونوں مثلثیں برابر ہیں تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے، پس
کہ جب یہ مسلسل ہی برابر ہیں تو ان کی یہ والی سائڈ اس کے برابر ہے، یہ والی مشترک ہے، تو پھر جب مسلسل برابر ہوں گے تو یہ تیسری سائڈ بھی برابر ہوگی، تو ہی مسلسل برابر ہوئی نا. تو جب مسلسل برابر ہوں گے تو یہ تیسری سائڈ بھی برابر ہو گئی. تو ہم یوں لکھیں گے کہ میئر ویلیو جو ہے وہ اے ایم جو ہے وہ برابر ہے میئر ویلیو بی ایم کے. اے ایم برابر ہوگی بی ایم کے. تو اگر اے ایم جو ہے وہ برابر ہو گئی بی ایم کے تو اس کا مطلب ایم ان کے مرکز میں ہے، یہ ان کی تنصیف کر رہا ہے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر. تو ہم نیچے لکھیں گے او ایم جو عمود ہے وہ کیا کرتا ہے، وتر اے بی کی تنصیف کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس طرح یہ مسئلہ جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ جو دائرے کے مرکز سے کوئی قطع خط کسی وتر پر عمود ہو 90 کا زاویہ بنائے تو وہ اس کی تنصیف کرتا ہے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارا یہ مسئلہ بھی مکمل ہوتا ہے.